الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب تاریخ اسلام میں ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے یہاں تک کہ مشرکین کی تمام تدبیریں جب ختم ہو گئیں، انہوں نے کائنات کے نبی کو آفر بھی کر دی کہ اگر سردار بننا ہے تو سردار بن جائیں، ہمارے قبیلے کی کسی خاتون سے شادی کرنا ہے تو شادی کروا دیں گے۔ تمام کی تمام چیزیں رد ہو گئیں، یہاں تک کہ سرکار نے کہا اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں، چاند بائیں ہاتھ پہ، تو بھی اپنے عمل سے نہیں رکوں گا میں۔ جناب ابو طالب کی بھی مکمل نبی کریم کی حمایت ظاہر ہو گئی۔ اب انہوں نے آپس میں یہ بیٹھک لگانے کے بعد فیصلہ کیا، دارالندوہ میں بیٹھک لگائی کہ اب بنی ہاشم سے بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بائیکاٹ کتنے سال رہا، کیا ہوا، اسے شعب ابی طالب والا معاملہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، شعب کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ شعب کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کے درمیان جو راستہ تھا۔ تو یہ مشرکین جو تھے، جن میں سارے آپ کو علم ہے، سردار ابو جہل اور ابو سفیان، عمرو عاص، اور بنی ہاشم میں سے ایک ہی تھا صرف، وہ کون تھا؟ ابو لہب۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ سب جمع ہو گئے۔ مسلمان کچھ جا چکے ہیں حبشہ، صحیح ہے، اب مسلمانوں پہ بھی زیادہ یہ لوگ زد و کوب نہیں کر سکتے۔ تو اب ایسے میں انہوں نے آپس میں جمع ہو کے یہ پلان کیا کہ یہ جو محمد کے ساتھ ہیں جتنے لوگ ہیں، ان سے بائیکاٹ کریں گے، سوشل بائیکاٹ۔ نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے گی، جتنے قبیلے ہیں وہاں سب، اور کوئی ان کو کھانا نہیں پہنچائے گا، کوئی پانی نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اب انتہائی مشکل تھا معاملہ، ٹھیک، سب کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، حتیٰ کوئی باہر سے اگر آئے گا بھی تو بھی وہ سامان بیچنے آتا ہے یا خریدنے آتا ہے کوئی تجارت کے غرض سے، تو وہاں پر نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ ان میں سے لوگ بیٹھتے تھے کہ وہاں پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو اسے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات اس سے پہلے ہی زیادہ قیمت دے کے مال خرید لیں گے کہ وہاں نہ بیچنے پائے۔ یہ طریقہ کار رہا ان کا۔ تو یہ سب جمع ہو گئے سماجی، کاروباری، معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اور جناب ابو طالب نے دوسری طرف کیا کیا؟ جناب ابو طالب نے تمام 40 کے قریب جو بنی ہاشم تھے ان کو جمع کیا۔ بنی ہاشم تھے سے مراد یہ نہیں ہے میری کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے، کچھ ان میں کافر تھے ابھی بھی، لیکن جناب ابو طالب کی وجہ سے حمایت میں تھے، یعنی مسلمان ہو گئے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ کائنات کے نبی کے دین کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، بہت سارے ایسے تھے، ٹھیک ہے، وہ دین ابراہیمی بھی پڑھتے، یعنی بہرحال کافر کہلائیں گے کیونکہ نبی کریم کو نہیں مان رہے، لیکن ہاں خلاف نہیں تھے، ٹھیک ہے، جناب ابو طالب کی حکمت کے سبب۔ تو انہوں نے تمام قبائل کو باقاعدہ ان لوگوں نے بلایا اور معاہدہ کیا کہ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، اور میل جول نہیں رکھیں گے جب تک کہ محمد کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جائے۔ اچھا، یہاں جناب ابو طالب نے 40 لوگوں کو جمع کیا، ان لوگوں کو، اور 40 لوگوں کو جمع کرنے کے بعد باقاعدہ سب سے عہد لیا اور کہا دیکھو سب اپنے گھر میں جمع کیا۔ گھر کہاں تھا؟ پہاڑ کے درمیان میں راستہ تھا، شعب جسے کہتے ہیں، وہاں جناب ابو طالب کا گھر تھا، وہاں جمع کیا اور کہا سب سے عہد یہاں جناب ابو طالب نے لیا کہ اگر محمد کو نقصان پہنچا، تم میں سے کسی نے کوتاہی کی تو کوئی زندہ نہیں رہے گا، یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے، سب میری ذمہ داری ہو، لیکن تم میں سے کسی نے کوئی کوتاہی کی کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہاں جناب ابو طالب نے عہد لے لیا، وہاں انہوں نے باقاعدہ عہد نامہ لکھا، ایک ایک کے مہر لگی، ٹھیک ہے، مہر لگنے کے بعد وہ جو مہر ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، مہر وہ لگانے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے، عہد نامہ بند ہو گیا تو اب اگر کوئی کھولے گا تو مہر ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک نے، تمام قبیلے والوں نے یہ عہد کیا، دستخط کیے، وہ لکھا اس کے اوپر کہ ہم یہ باقاعدہ اس معاہدے میں شامل ہو رہے ہیں
کہ کوئی ابو طالب سے اور ان بنی ہاشم سے کوئی معاملہ نہیں کرے گا، نہ ان سے شادی کرے گا، نہ ان سے بیٹی لے گا، نہ ان کے یہاں مال بیچے گا، نہ ان سے مال خریدے گا، یہ بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں گے۔ جو کچھ انہوں نے لکھنا تو سب لکھنے کے بعد باقاعدہ اس پہ ایسا کیمیکل لا کے اس وقت لگوا دیا کہ کوئی دیمک بھی نہ کھا پائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت اہم معاہدہ تھا۔ اور بعض روایت میں جو یہاں ظاہر ہے کہ وہ لکھنے کے بعد سب کے سب قبیلے والوں نے سب نے اسٹیمپ لگانے کے بعد کعبے کے درمیان میں لے جا کے رکھ دیا۔ دوسری جگہ ام اجلاس نامی خاتون کے پاس، یہی غالباً ابو جہل کی بہن وغیرہ تھی، انہی سب کی، اس کے پاس کاہنہ تھی، اس کے پاس رکھوا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور کتنے سال تک اچھا رہا یہ معاملہ؟ 3 سال تک رہا معاملہ۔ کیسا رہا معاملہ اور کب سے شروع ہوا؟ محرم کی تاریخ تھی، ٹھیک ہے، ہمارے بعثت رسول کا 7واں سال تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو مبعوث برسالت ہوئے 7 سال گزر گئے تھے۔ 5ویں سال میں شہزادی کونین کی ولادت ہے، تو یعنی جناب سیدہ کونین 2.5 سال کی ہیں، ٹھیک ہے، 2.5 سال، 2.5 سال یہ عمر مبارک ہے۔ ایسے عالم میں جناب خدیجہ شیب ابی طالب میں محصور ہونے جا رہے ہیں، صحیح، کہیں کسی کا کوئی شکوہ نہیں ملے گا۔ حالت یہ تھی، دیکھیں محرم کے مہینے میں یہ شروع ہوا، حالت یہ تھی، علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے بیان کر دیا کہ 40 آدمی جو جناب ابو طالب کے ساتھ جمع ہوئے تھے، کعبہ، حرم اور رکن مقام کے درمیان آئے اور وہاں قسم کھا کے ان سب کو جناب ابو طالب نے کہا کہ سن لو، اگر محمد کا بال بیکا ہوا تو میں سب کو موت کے منہ اتار دوں گا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات کیا تھا معاملہ کہ شیب ابی طالب سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، کیوں؟ بھوک پیاس کی وجہ سے۔ 1 دن 2 دن 4 دن 4 مہینے نہیں، 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مشرکین نے اس محصور جماعت پر آب و دانہ بند کر رکھا تھا، اس لیے کہ مکہ کے تو سب آدمی خود یہ عہد کیے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کریں گے۔ جو باہر کے آدمی تھے وہ ان کے خوف سے بنی ہاشم کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کرتے تھے، خوف ہے مکہ والوں کا، یہی ان لوگوں کا، اور کوئی چیز فروخت اگر کر دیتا تو مکہ والے اس کا مال و متاع لوٹ لیتے۔ اگر کوئی باہر سے آیا اور اس نے بیچ دیا، ان کو مال فروخت کر دیا، تو مکہ والے آ کے اس کا مال لوٹ لیں گے، تو یہی خبر پھیل جاتی کہ یہ ان کو فروخت نہیں کرنا، اگر تمہیں اپنا مال بچانا ہے تو ان کو فروخت نہیں کرنا، ابو طالب کو فروخت نہیں کرنا۔ تو یہ مکہ والے یہ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ طریقہ کار تھا۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اتنی زبردست سرگرمی سے کام ہو رہا تھا کہ ابو جہل، عاص ابن وائل، نضر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط اور بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، چند 6 لوگوں کے نام دوسری جگہ لکھے ہیں جنہیں مستہزئین کہا گیا، مذاق اڑاتے تھے نبی کریم کا، وہ سب کے سب بدر میں واصل جہنم ہوئے۔ یہ سارے بھی تقریباً ایسے ہی ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایسے بڑے بڑے سرغنہ لوگ ان راستوں پر جو مکہ معظمہ میں داخل ہونے کا راستہ ہے اس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، الگ الگ جگہ، جسے دیکھتے کہ کوئی جا رہا ہے شیب ابی طالب کی جانب سامان لے کر، فوراً اسے روکتے تھے کہ بنی ہاشم کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کرنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کئی وقت کھانا پانی نہیں ملتا تھا، اور بعض وقت بھوک پیاس سے چھوٹے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آواز گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ یعنی صرف محرم میں کربلا معلیٰ میں پانی بند نہیں ہوا، ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ نبی کریم، شہزادی کونین، جناب خدیجہ، یہ سب کے سب افراد، ان پر کھانا پانی سب بند ہے۔ اور صرف ایسا نہیں، باہر نکلیں تو خوف، صرف باہر نکلیں خوف نہیں، بلکہ رات کو کسی بھی وقت کوئی آ کے حملہ کر سکتا ہے۔ تو جناب ابو طالب کا طریقہ کار کیا تھا؟ 1 رات 2 رات 3 رات 1 دن ہفتہ اگر کسی کے ایسا گزار لے کسی جگہ، تو وہ نفسیاتی طور سے بالکل مریض ہو جائے کہ اس کو ہر طرف سے رات دن خوف ہے کہ کوئی آ کے کبھی بھی حملہ کر دے گا، نہ کھانے کا سامان ہے نہ کب تک محصور رہے گا۔ 3 سال گزار دیے جناب ابو طالب نے اس طرح نبی کریم کی حفاظت کی ہے۔ کس حال میں؟ فرما رہے ہر شب کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں مشرکین رسالت مآب کی زندگی کا خاتمہ نہ کر دیں۔ تو رات کو پھر کیا ہوتا تھا؟ کائنات کے نبی سو رہے ہوتے تھے، جناب ابو طالب تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے۔
اب دیکھیں فرما رہے ہیں اس لیے جناب ابو طالب پوری رات جاگ کر بستر کے قریب بسر کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آرام فرماتے تھے، تو وہ تلوار لیے ہوئے پیغمبر کے بستر کے پاس کھڑے رہتے تھے۔ ابو طالب یہ فرماتے تھے اکثر نبی سو جا، حفاظت ہو رہی ہے۔ پھر یہ رات میں کئی دفعہ حفاظت کے لیے جگہ بدل دیتے، بدل کر آپ کو لٹاتے اور دن کو اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو آپ کے پاس رکھتے۔ دیکھیں رات کو کبھی، اب جناب ابو طالب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود کئی بہت سارے لوگ کہیں آ کے حملہ نہ کرنے اور خبر باہر تک نہ پہنچ جائے کہ کہاں محمد سوتے ہیں، جگہ بدل دیتے تھے، بستر بدل دیتے تھے۔ کبھی جناب جعفر کو لا کے سلا رہے ہیں اس بستر پہ، کبھی جناب عقیل کو لا کے سلا رہے ہیں اس بستر پہ، یعنی مولا کائنات کے بھائیوں کو لا کے، اپنی اولاد کو لا کے سلا رہے ہیں کہ اگر کوئی آ کے حملہ کرے، قتل کرے تو محمد بچ جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے۔ 3 سال جناب ابو طالب نے اس حال میں گزارے۔ یہ عالم 2-4 مہینے نہیں بلکہ 3 سال تک برقرار رہا۔ اچھا آپ اس موضوع پہ بہت ساری جگہوں پہ مختلف جگہ پڑھ سکتے ہیں، خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اگر آپ جا کے رجوع کریں تو مکتوب نمبر 9 میں خط جو ہے نا نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے نا، شروع میں خطوط، شروع میں خطبات، پھر دوسرے مرحلے پہ خطوط، تیسرے مرحلے پہ قیصار الکلم۔ خطوط میں 9واں خط جو ہے اردو نسخے کے مطابق حاکم شام کی طرف جو مولا کائنات نے لکھا تو اس میں امام نے یہی بیان کیا کہ احلسونا، ہمیں باقاعدہ اس شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا، ہمارے اوپر پانی بنتا، ہمارے اوپر کھانا بنتا۔ امام نے بیان کیا ہے اس میں اگر کوئی مسلمان بھی ہو چکا تھا بظاہر تو وہ بھی کبھی مدد کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی اس کو کوئی یہ والی مشکل آئی ہے، یعنی جنہیں تم نام لے رہے ہو نا کسی کو بھی یہ مشکل نہیں آئی، کیونکہ کسی نہ کسی قبیلے میں کوئی تھا اور وہ اس عہد میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے، کسی اب فرض کریں بظاہر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا قبیلے نے عہد لکھا ہوا ہے، تو جو کوئی اس کے عہد کی خلاف ورزی کرے گا اسے بھی قتل کیا جائے گا، یا قتل نہ کیا جائے جو بھی اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ، تو کوئی بھی مولا کائنات کہتے ہیں حتیٰ مسلمان بھی مدد کے لیے نہیں آیا کرتا تھا۔ کافر جنہیں تم کافر کہہ رہے ہو وہی بنی ہاشم کے لوگ تھے، وہی حمایت کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو ساتھ تھے۔ تو نہج البلاغہ میں جا کے اچھا شہزادی کونین نے بھی بیان کیا، اپنے خطبے میں بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف، تو یعنی حاکم شام کو امیر المومنین اسلام نے کہا دین کے اوپر جب بھی مشکلات آئیں تو محمد و آل محمد نے جھیلی ہیں، تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ جب کبھی مشکلات آئیں، شہزادی کونین نے بھی خطبے میں یہی کہا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے، قذف ابن عمہ فی الفلوات، کائنات کے نبی نے اپنے چچا زاد، اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو جنگوں میں بھیج دیا تمہارے دفاع کے لیے۔ ٹھیک، یہ شہزادی کونین نے بھی کہا، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ کبھی بھی ایسا ہوا دین پہ کوئی مشکل آئی، نبی کریم نے پہلے اپنے بندوں کو آگے کیا۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جناب حمزہ، ٹھیک ہے، مولا کائنات اور حضرت عبیدہ یہ بھی کائنات کے نبی کے انتہائی قریبی ہیں، بالکل چچا زاد ہیں۔ تو ہمیشہ امیر المومنین فرمانے ہم نے زحمتیں اٹھائی، تم نے کیا کیا؟ خیر، شیب ابی طالب کا ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ اچھا ان کو 3 سال میں ایک موسم حج ہوا کرتا تھا جب یہ باہر نکل سکتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کیونکہ مشرکین بھی خیال رکھتے تھے خون ریزی نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلائیں گے، تو مشرکین بھی اس کا خیال رکھتے تھے، مگر امام کی حدیث 8ویں امام کی کہ اس امت نے اس مشرکین والے عہد کا بھی پاس نہیں رکھا اور امام حسین اسلام کو محرم میں شہید کیا۔ موسم حج میں جب کہ خون ریزی سے پرہیز کی پابندی تھی، رسول خدا شعب سے باہر نکلتے تھے اور مختلف قبیلوں میں دورہ کر کے انہیں پیغام الہی قبول کرنے پر آمادہ فرماتے تھے۔ اب دیکھیں 3 سال اس حال میں گزر رہے ہیں، وہاں پہ کائنات کے نبی درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، جب حج کے موقع پہ نبی آ رہے ہیں تو بھی خاموش نہیں بیٹھے، پھر بھی مختلف جگہ جا کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ روکنے والا کون ہے؟ ابو لہب، اپنا چچا، یہ میرا ہی بھتیجا ہے، اس کی بات نہیں مانو۔ جبکہ ابو لہب کے حوالے سے عجیب روایت دوسری جگہ موجود ہے، جناب ابو طالب کے وفات کے بعد کی بات کر رہا ہوں، مولا کائنات گئے اور چند چیزیں بتائیں، سمجھایا، وہ سمجھا کچھ حد تک، ٹھیک ہے، کہا ہاں اب مدد کروں گا، لیکن آیت نازل ہو چکی ہے، دل پہ مہر لگ چکی ہے، تو ابو لہب مخالفت پہ ہی رہا ہمیشہ، کائنات کے نبی کی ایسی مخالفت کی کہ تبت یدا ابی لہب آیت نازل ہو چکی۔ وہ دوسری طرف لیکن یہاں پہ ملعون کیا کرتا تھا؟ کائنات کے نبی جب کہ کہتا میرا بھتیجا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہی ہے، یہ اس کی بات پہ کان نہ دھرو، کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ غلط
باتیں کر رہا ہے اور نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ موسم حج گزرنے کے ساتھ ہی پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور تمام بنی ہاشم مکان میں بند ہو جاتے۔ اس سختی اور صعوبت نے ایک طرف ان محصورین کو جسمانی طور پر انتہائی بے تاب و تما بنا دیا تھا، یعنی کمزور ہو گئے تھے جسمانی اعتبار سے، ناتما بنا دیا تھا۔ دوسری طرف مالی مشکلات کی حد نہ رہی۔ جناب خدیجہ جو ملکۃ التجارہ عرب تھی، ان کی پوری دولت اسی 3 برس کے محاصرے میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے کام آتی رہی۔ اندازہ لگائیں، ما قام دینی ولا استقام، میرا دین اگر قائم ہوا ہے تو 2 چیزوں کے ذریعے، مال خدیجہ اور علی کی تلوار، یہ بھی ہے علی علیہ السلام کی تلوار اور مال خدیجہ کا مال ہے، سبحان اللہ۔ تو جناب خدیجہ کا مال کام آتا رہا۔ فرما رہے ہیں کیونکہ کئی وقت کے بعد آب و غذا ممکن ہوتا تھا، بسا اوقات بڑی زیادہ قیمت پر مشکل سے ملتا تھا، تو جب زیادہ قیمت ہوتی تو زیادہ قیمت کہاں سے آئے گی؟ جناب خدیجہ کا مال۔ اس دوران مشرکین نے یہ جانچ کی کہ بنی ہاشم اور بالخصوص جناب ابو طالب کی اخلاقی قوت میں کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں، اب ابو طالب دیکھتے ہیں کہ کچھ پیچھے ہٹ گئے محمد کی حمایت سے یا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، دیکھا جب آ کے تو کہہ رہے ہیں کیا کہنا اس پیر جمع ہمت کے استقلال کا، جس نے ہمیشہ کی طرح اب بھی انہیں مایوس کن جواب ہی دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ابتلا میں صرف بنی ہاشم تھے، یہ بہت اہم جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس مشکل میں 3 سال تک صرف بنی ہاشم تھے، اور باقی مسلمان جو دوسرے قبائل میں کہتے ہیں ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ باقی مسلمان بھی کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، مسلمان بھی تھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس طویل عرصے میں جو 3 برس کا ہے، کسی قسم کی ہمدردی کا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ یہاں تک کہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے مخفی ذرائع سے رسول تک آب و غذا پہنچانے کا کوئی کبھی بندوبست کیا ہوتا، یا یہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے اسرا تعلقات سے جو ان کے اور رؤسائے مشرکین کے ساتھ تعلقات تھے، گفت و شنید کیوں کچھ بات چیت کر کے اس محاصرے کے اٹھانے یا اس کے نرم کرنے پر کسی کو آمادہ کیا ہو۔ کہہ رہے ہیں جتنے بڑے بڑے یہ ہیں مسلمان کے دعوے دار، یہ جو آج بات کرتے ہیں کون پہلے مسلمان ہوا، کون پہلے، جتنوں کے نام لے آؤ آپ، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ کہاں تھے یہ لوگ 3 سال تک؟ کھانا پہنچایا، غذا پہنچائی؟ نہیں وہ نہیں پہنچائی۔ اچھا، غذا نہیں پہنچائی، کسی کے ذریعے کسی پہنچوائی؟ نہیں، وہ بھی نہیں پہنچوائی۔ کہیں بات کی کہ بھئی اس حصار کو ختم کیا جائے؟ کہیں نہیں ملے گا، آپ کے یہاں ضعیف روایت میں بھی نہیں ملے گا۔ کہیں یہ ہوا کہ چلو ختم نہیں کرو، کچھ محاصرے کو ہلکا کر دو؟ کچھ نہیں، اصلاً کئی قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیب ابی طالب میں خدا جانے کہاں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں، علامہ صاحب فرما رہے ہیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی حمایت، جھوٹے منہ پوچھ لے کسی جگہ، کچھ نہیں ملتی۔ جبکہ ابو العاص ابن ربی کے متعلق ملا ایک ضعیف روایت۔ ابو العاص ابن ربی کون ہے؟ دیکھیے، کافر تھا، یہ بیان ہے، اب بیان صحیح ہو یا نہیں ہو صحیح، لیکن یہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کہ عام مورخین کی زبان میں جناب خدیجہ کی بیٹی یا بھانجی، ہم کس بات کے قائل ہیں کہ ان کی بہن کی بیٹی، ٹھیک ہے، بہن کی بیٹی، بھانجی ان سے منسوب تھی، یعنی حضرت خدیجہ کی جو بہن کی جو بیٹی تھی وہ منسوب تھی کس سے؟ عاص ابن ربی سے۔ تو ایک اعتبار سے یعنی جناب خدیجہ کی کون ہو گئی؟ وہ بھانجی، بہن کی بیٹی، ٹھیک ہے، بھانجی۔ اس کا شوہر یہ ہو گیا، اس کا شوہر تو جناب خدیجہ آپ سمجھیں ایک ساس کی مانند ہو گئی اس کی، صحیح ہے، ایک دوری، صحیح، یعنی اس کی زوجہ کی والدہ کی بہن یا زوجہ کی خالہ، آپ زوجہ کی خالہ بنتی ہے نا، تو اس نے اس اعتبار سے دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ شیب ابی طالب میں پہنچایا اور کبھی مدد کی، جس پہ ایک حدیث بھی نقل کی ہے انہوں نے کہ ہاں اس نے باقاعدہ دامادی کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے، پہنچایا۔ کون؟ کافر ہے، ٹھیک ہے، کافر ہے، لیکن اس نے یہاں پہ بعض اوقات مال پہنچایا، ٹھیک، یہ فرما رہے ہیں۔
تو اس رشتے کا حق وہ ادا کر رہا تھا، کبھی راتوں کو آب و طعام لے کے پہنچانے کا انتظام کرتا تھا۔ یہ اعلام الورا میں لکھا، فرما رہے ہیں مگر بڑے دعوے داران اور وفاداری جانثاری کا یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نام نہیں آتا، کہیں پہ تو نام آتا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی غم گساری کی ہو۔ 1000-2000 عبرتوں کا سرمایہ ہے، اور یہ معمہ ہے جو کسی صورت سے تاریخ و حدیث کا مطالعے سے حل نہیں ہوتا۔ بہت اہم معاملہ کہہ رہے ہیں، یہ شیب ابی طالب کا چیپٹر بالکل ایک جملے میں بیان کر کے نکل جاتے ہیں، تو بیان کرے نا وہاں کی تکلیفیں، وہاں کی مشکلات، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کہاں تھے یہ لوگ، ٹھیک۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا، میں نے ذکر کیا، شہزادی کونین نے خطبے میں ذکر کیا، مولا کائنات نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے مشکلات برداشت کی، تم لوگ کہاں تھے؟ آج اسلام کے دعوے دار بنے ہوئے، ٹھیک۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ آخر قدرت کا کرشمہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس عہد نامے کی دستاویز کے جو رؤسائے قریش کی مہر کردہ کعبے کے اندر آویزاں تھی، دیمک نے کھا لیا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بس اتنا حصہ چھوڑ دیا جس میں اللہ کا نام اور اس کی ثنا و صفت تھی، بسمک اللہم۔ بھائی مشرکین تھے نا، یہ مشرکین تھے، یعنی مشرکین تھے کیا مطلب؟ بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، تو تحریر لکھنے سے پہلے لکھتے تھے بسمک اللہم، اپنے خداؤں کا بھی نام لکھے بسمک اللہم یہ لکھتے تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے، میں نے شروع میں بیان کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ وہ والی دوائی جسے کیمیکل کا لفظ استعمال کریں وہ بھی اس پہ لگائی تھی کہ کوئی دیمک وغیرہ اس کو ختم نہ کر سکے، بہترین انداز سے اسے لکھا گیا تھا کہ بالکل بھی اس کی لکھائی مٹ نہ سکے، سب نے مہر لگائی تھی، مہر لگانے کے بعد مہر بند کی تھی، اور سب نے اپنی اپنی مہر لگانے کے بعد کعبے میں رکھوایا، یا ہم نے بیان کیا کہاں رکھوایا، ام اجلاس نامی خاتون کے پاس۔ یہ انہوں نے عہد نامہ رکھا ہوا تھا، اللہ کی جانب سے دیمک کو بھیجا گیا، دیمک یہ سارا عہد نامہ اور پہ ظلم پہ مبنی جتنے ان کے کلمات تھے سب کو کھا گئی، سوائے اللہ کے نام کے، سوائے مقدس نام کے، سب کھا گئی۔ صحیح ہے، ان کو نہیں پتا ہے، یہ تو باقاعدہ رکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے اپنے اعتبار سے حفاظت سے، تو اللہ نے جناب رسول خدا کو یہ بیان کر دیا۔ یہ کائنات کے نبی کے معجزات میں ذکر ہوا ہے یہ والا معجزہ، ٹھیک ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی کو جب یہ پتا چلا تو جناب ابو طالب کو بیان کیا کہ یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے، تو ان کو جا کے کہو تم نے جو عہد نامہ لکھا ہے اس کے الفاظ دیمک کھا گئی ہے، سوائے اللہ کے نام کے اور مقدس چیزوں میں، ورنہ جتنی تم نے ظلم کی باتیں لکھی تھی سب وہ کھا گئی۔ صحیح۔ اچھا، یہ بات انتہائی ٹاپ سیکریٹ تھا ان کا کہ ہم نے وہ باقاعدہ عہد نامہ لکھا اور وہاں جمع کیے، سب قبیلوں کے درمیان، یہ ہر ایک کے یہاں مشہور کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کو پتا ہے کہاں رکھا ہے، کیا کچھ بھی، ٹاپ سیکریٹ تھا۔ تو پہلے تو یہی بات کا پتا چل جانا کہ وہ عہد نامہ لکھا ہے، یہ خبر ہو جائے گی غیب کی، پھر اس کے بعد اسے دیمک کھا گئی، یہ خبر ہو جائے گی، پھر وہ خبر سچ نکلنا ہے، معجزات کائنات کے نبی کے۔ اب انہوں نے جناب ابو طالب کو جب بیان کیا، وہیں پر جو کافر میں سے کچھ لوگ تھے وہ ان کے مخالف تھے، کچھ حد تک کہتے تھے نہیں یہ حقیقت میں ظلم ہے، ہم ابو طالب کے مخالف ہیں، محمد کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، اس کے خدا کو نہیں مانتے، لیکن یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ مخالفت کبھی کبھی کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ دارالندوہ میں بیٹھے تھے تو دیکھا جناب ابو طالب سامنے سے آ رہے ہیں، کہا دیکھو ہماری تدبیر کام آ گئی، اور ابو طالب آج ہمت ہار کے آ گئے ہمارے پاس، اور آج یہ لگتا ہے کہ بس پریشان ہو چکے، 3 سال گزر گئے، جناب ابو طالب آئے، کہا ہاں محمد کو حوالے کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں حوالے کر دیں گے، عجیب انداز سے لکھا، ہاں بالکل، ارے ابو طالب حوالے، ہاں بالکل حوالے کر دیں گے، اگر محمد نے جو کہا ہے وہ بات سچ نہ ہو تو تمہیں حوالے کر دوں گا، جو کرنا چاہو کرو، اور اگر محمد نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہوئی تو تمہیں یہ عہد نامہ توڑنا۔ کون سا عہد نامہ؟ وہ جو تم لوگوں نے عہد نامہ لکھا ہے ظلم پر مبنی، اس عہد نامے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو تم نے جا کے فلاں فلاں جگہ رکھا ہے، اس عہد نامے پر محمد کا کہنا ہے کہ ان کو ان کے خدا نے بتایا ہے کہ اس عہد نامے پر جو ظلم پر مبنی تمہارے کلمات تھے اسے دیمک کھا چکی ہے۔ سب ہنسنے لگے، کہنے لگے اے ابو طالب تم نے تو ہمارے حوالے کر دیا گویا کہ محمد کو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے دیمک کھا چکی ہو۔ تو لوگ کھڑے ہوئے، وہ جو 2 لوگ کچھ حد تک پہلے ہی کہہ رہے تھے نا ظلم پر مبنی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو جب کہہ رہے ہیں تو بس تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اب تو جا کے دیکھو۔
اور ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ گئے اور جانے کے بعد جب سب نے آ کے اپنی اپنی مہریں دیکھی، بند مہر لگانے کے بعد باقاعدہ اس کو بند کیا جاتا تھا، مہر بند تھی، سب نے دیکھا مہر بند ہے، مہر توڑی جائے گی تو کھلے گا، وہ آپ کی مہر توڑی گئی اور کھولا گیا تو جیسے رسول کریم نے بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ تمام کے تمام ظلم پہ مبنی الفاظ دیمک کھا چکی تھی اور صرف بسمک اللہم باقی تھا۔ تو یہاں پہ وہ دو افراد اٹھے اور پھاڑا اس کو اور کہا کہ بس سمجھ گئے ہم کہ یہ سارا ظلم پہ معاملہ تھا، اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ، چلو شیب ابی طالب اور ان لوگوں کو وہاں سے لے کر آؤ۔ آخر کار وہاں پہ یہ جو انہوں نے ظلم پر مبنی عہد کیا ہوا تھا وہ ختم ہوا، تو اس طریقے سے وہاں سے نکلے۔ اس کے ذیل میں انہوں نے روایات مختلف جگہ سے پیش کی ہیں۔ لما اطلع اللہ رسولہ علی امر صحیفتہم، ان کے صحیفے کے بارے میں اللہ نے جب ان کو بتایا کہ ان الارض، ارضا اس کو کہتے ہیں دی مکہ، الارضا الارضا یہ جو بھی لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قد اکلت ما کان فیہا من جور و ظلم، جو ظلم و جور پہ مبنی باتیں اس میں تھی سب کھا چکی ہے۔ بقیہ ما کان فیہا من ذکر اللہ، ذکر ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، صرف اللہ کا ذکر اس میں باقی ہے، تو رسول کریم نے جناب ابو طالب کو بتایا، جناب ابو طالب گئے اور یہ تمام باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ آخر میں کیا ہوا، فرما رہے ہیں نکسوا علی رؤوسہم، یہ سارے بالکل حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سب کعبے کی دیوار کے پاس گئے، اچھا جی، اس سے پہلے فرماتے ہیں جی حقیقت کھل گئی، جب سب پر حقیقت کھل گئی تو جناب ابو طالب نے کیا کہا، علامہ نحبس و نحصر، کس بنا پہ اب ہمیں قید رکھا جائے اور ہمیں محصور کر دیا جائے، وقد بان الامر، اب تو سارے معاملات ظاہر ہو چکے ہیں، ثم دخل ہوا واصحابہ بین استار الکعبہ، پھر جناب ابو طالب اور اصحاب ان کے کعبے کے باقاعدہ چادر کو پکڑنے کے لیے گئے اور اس کو پکڑنے کے بعد کہا اللہم انصرنا ممن ظلمنا، پالنے والے ہماری نصرت فرما ان کے مقابلے میں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، وقطع ارحامنا واستحل ما یحرم علیہ بنا، مالک ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما کہ جنہوں نے ہماری قرابت کے حقوق کو ضائع کیا اور جو سلوک ہمارے ساتھ انہوں نے روا رکھا، پالنے والے ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ علامہ طبرسی نے بھی لکھا کہ وہ چالیسوں آدمی جن کی مہریں اس پر لپٹی ہوئی تھی، دستاویز کو بند کر کے اس پر مہر لگائی گئی تھی، جمع ہوئے اور دستاویز منگوائی گئی، تو ان میں سے ہر شخص نے اپنی مہر کو دیکھا، وہ بالکل سالم تھی جو ہم بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میرے تاریخ کی بات کہیں پہ بھی آپ جب پڑھیں گے تو یہ چیز بڑی اہم ہے، مہر ٹوٹنا، مہر کا باقی رہنا، صحیح، یہ بعض اوقات قتل ہو جاتا تھا اس بیس پہ کہ فرض کریں کسی سفیر کو سفارت کا کام دینے کے لیے اس کو کوئی خط لکھ کے، امپورٹنٹ لیٹر کوئی خط لکھ کے بھیجا گیا، مہر لگائیے، اب یہ لے کے وہاں پہنچا خط، اس نے اگر دیکھا کہ مہر کھلی ہوئی ہے فلاں کی مہر، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس نے باقاعدہ خیانت کی ہے، یعنی یہ خط کہیں اور دکھا کے آیا ہے، مہر ٹوٹ چکی ہے، تو یہ بڑا ایک اعجاز والا پہلو ہوا کرتا تھا، مہر کھلی نہیں اور جواب دے دیا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کئی دفعہ کہ لوگ آتے سوالات لے کے آئے ہوئے ہیں مختلف جگہ سے، تو امام پہلے سے ہی بتا دیتے تھے کہ تمہارے سوال کا جو سوال لے کے آئے ہو نا، جو مہر بند ہے وہ سوال لے کے آئے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے، چاہو تو مہر کھول کے دیکھ لو، اب مہر بند ہے، اب مہر توڑی گئی، جب کھولا گیا تو امام کی جانب سے اسی سوال کے نیچے اس کا جواب بھی لکھا ہوا، تو یہ معجزات ہوتے تھے، اسی لیے تو ایسے ہی تھوڑی نہیں لوگ گمراہ نہیں ہوئے امام کے چاہنے والے۔ جب جعفر وغیرہ نے دعویٰ کیا تھا 11ویں امام کے بعد کہ میں ہوں امام، تو جو لے کے آئے تھے سوالات، انہوں نے کہا ہاں بتاؤ ہم کیا سوالات لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیا چیزیں لے کے آئے ہیں، تو یہ باقاعدہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا، ٹھیک۔ اب فرما رہے ہیں کہ سب نے جا کے اپنی مہروں کو دیکھا، یہ تو مہر ویسے ہی کی ویسی ہیں، ان مہروں کو توڑا گیا تو یہ دیکھا کہ سوائے اسم الہی، ذکر الہی کے اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب جناب ابو طالب نے سب کو پکارا اور کہا ارے اللہ کا خوف کرو اور اب تو ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، سب خاموش رہے، کسی نے کچھ جواب نہ دیا، اور اتمام حجت کے بعد جناب ابو طالب مع اپنے ساتھیوں کے پھر قلعے میں واپس چلے گئے۔ ابن سعد نے لکھا کہ اب خود ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی، ایک جماعت جن میں سے مطعم ابن عدی،
ادی بن قیس، زمعہ ابن اسود، ابو البختری، ابن ہاشم اور زبیر ابن ابی امیہ تھے. یہ لوگ کھڑے ہو گئے، کافر تھے لیکن کھڑے ہو گئے. جی انہوں نے اس ظلم و ستم پر لعنت و ملامت شروع کر دی. اچھا ہم نے بیان کیا یہ کافر تھے لیکن کائنات کے نبی پر جو ظلم ہو رہا تھا، ظلم و ستم، اسے دیکھ کے یہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے تھے. اچھا یہ لوگ خود، یہ جو لکھا ہے بعض دوسری جگہ طبقات ابن سعد نے، کہ یہ لوگ خود شیب ابی طالب میں گئے اور جانے کے بعد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے کہا کہ بس اب تم لوگ باہر نکلو، اپنے گھروں میں چل کر رہو. اپنے گھروں سے نکل کے آئے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، 3 سال تک اپنے گھر سے دور رہے. یہاں ایک گھر سے دوسرا گھر جب بدلتا ہے تو انسان کتنی مشکل میں ہوتا ہے، آسانی نہیں ہوتی ہے. ساری چیزیں وہاں آ رہی ہیں پھر بھی، لیکن باقاعدہ صحیح بنایا گھر چھوڑ چھاڑ کے نکلنا پڑے. 3 سال اس حال میں گزار ڈالے. چنانچہ یہ حضرات اس محاصرے سے نکلے اور اپنے مکانوں پر آئے. اس وقت بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا 10واں سال تھا. 7ویں سال میں باقاعدہ یہ شیب ابی طالب میں گئے تھے اور اب 10واں سال تھا جب جا کے شیب ابی طالب سے نکلے ہیں. کائنات کے نبی کی تمام مشکلات میں جس ہستی نے ساتھ دیا وہ جناب ابو طالب. ٹھیک ہے، کب سے ساتھ دے رہے تھے؟ ایک تو بچپنے سے تو تھے ہی، ٹھیک ہے، بچپنے سے تو تھے ہی. جناب عبد المطلب کے دور میں بھی جناب عبد المطلب نے دیکھا کہ ابو طالب کی ایک والہانہ محبت ہے محمد سے، اسی لیے جناب عبد المطلب 8 سال کی عمر تھی جب سرکار کی تو رخصت ہو رہے تھے، تو حضرت ابو طالب کو ہی بلا کے ان کے حوالے کر دیا تھا کہ مال کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اور باقاعدہ اعضاء و جوارے سے محمد کی مدد کرنا. جناب ابو طالب نے اسی بات کا باقاعدہ پاس رکھا اور کائنات کے نبی کی مدد کی، مال سے مدد کی، زبان سے مدد کی، اعضاء و جوارے سے مدد کی. آخر کار وہ سال آیا کہ جس سال جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے، وفات ابو طالب، جس سال کو کائنات کے نبی نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، کیونکہ جناب خدیجہ بھی اسی سال اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور جناب ابو طالب بھی. شیب ابی طالب کے شدائد سے نکل کر ابھی اچھی طرح اطمینان کی سانس لینے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ غالباً انہی سختیوں اور زحمتوں کے نتیجے میں جو 3 سال تک ان محصورین نے برداشت کی تھی، صرف 2 مہینے کے بعد اعلام البراء طبرسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قول کے مطابق بعثت سے 10ویں سال 15 شوال ابن سعد فرماتے ہیں کو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے انتہائی شفیق اور جانثار چچا جناب ابو طالب رضوان اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے. آپ کی عمر اس وقت کچھ 80 برس یا اس سے کچھ زیادہ تھی. اسد الغابہ میں لکھا ہے. اس کے بعد تاریخ اسلام کے اس 10 برس کے کافی طویل دور کا مطالعہ کرنے والوں کو، جنہیں اس دور میں اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام سب کا نام ہر منزل پر ساتھ ساتھ نظر آیا ہے. فرما رہے ہیں اسلام میں جہاں محمد کا نام آ رہا ہے، مکہ کی زندگی میں رسول کریم کا، وہاں ابو طالب کا نام آ رہا ہے. تو یہ تصور بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ اب جب جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اسلامی تاریخ میں کوئی مواد ایسا آ جائے گا جو اس حامی اور محافظ اسلام کو اسلام کے احاطے سے دور کر دے گا، ابد الآباد تک کے لیے خارج کر دے گا. مگر کیا کیا جائے سیاست میں، مگر برا ہو سیاست ملعونہ کہاں. ٹھیک ہے، دوسروں کے آبا و اجداد کبھی مسلمان ہوئے نہیں تو جناب ابو طالب پہ باقاعدہ کیچڑ اچھالا گیا، اس تقاضے کا جس نے جمہور امت اسلامی کی تاریخ، حدیث، تفسیر سبھی کو متاثر کر کے رکھ دیا تھا، جس کے ماتحت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سبقت ایمانی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی خدمات اسلامی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جناب ابو طالب کے دنیا سے اٹھنے کے موقع کے لیے یہ حدیث گڑھ لی گئی. کون سی حدیث؟ جناب رسالت مآب ان کے پاس تشریف لائے، ان سے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، مگر انہوں نے کلمے سے انکار کر دیا. اب اس کے بعد پھر بنو امیہ کے کاسۂ لیس و وضاعین اور کذابین نے اس میں کیا کیا
شاخسانے پیدا کیے کہ رسول کے بعد ابو طالب کے لیے عرصے تک استغفار کرتے رہے ابو طالب کے لیے رسول، مگر خدا نے آپ کو اس سے منع فرمایا۔ رسول نے معاذ اللہ مسلمانوں کو ان کے دوزخ میں ہونے کی اطلاع دی، نستغفر اللہ۔ یہ سب احسان فراموش روایتیں اب اس دور کے لیے ہیں جبکہ جناب ابو طالب کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں بسر ہو چکی، حالانکہ خود اہل سنت کے محدثین نے اس موقع پر ام رسول جناب عباس کی شہادت نقل کی ہے، کہ جسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے یہ الفاظ ہیں جس میں نقل کیا ہے کہ می آران کے عباس، فارسی میں ترجمہ کیا ہے، مگر ہمارے نزدیک روایتی طور پر یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی دعوت و تبلیغ کی پوری حکایت سیاست بنی امیہ کی پیداوار ہے۔ یہ لیکن اب سنیے گا کیا فرما رہے ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں آپ، مقابل میں کون تھا اس وقت؟ نبی کریم کے مکہ میں مقابل میں کون تھا؟ ابو سفیان، ابو جہل، ٹھیک ہے۔ بعد میں کس کی حکومت آئی؟ یہ انہی کی حکومت آئی، حاکم شام وغیرہ، ان کے ہاتھوں حدیثیں گڑی گئیں۔ کیا یہ کہیں گے میرا باپ ایسا تھا جو رسول کے مقابلے میں تھا، میرا باپ ایسا تھا جس نے 3 سال تک رسول کو نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، یہ کیا وہ کیا؟ کچھ نہیں کریں گے، تو ان کی تعریفیں بیان کریں گے۔ تو کیا کیا؟ جناب ابو طالب کے بھی خلاف گئے، اور مولا کائنات کے خلاف تو جانا ان کا بنتا ہی تھا کہ ہر جنگ میں مولا کائنات نے ان کے بڑوں کو واصل جہنم کیا تھا، حتیٰ طلحہ زبیر وغیرہ کا بھی آ جائے گا۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے یہ باتیں گھڑی گئی ہیں، جبکہ امام علیہ السلام کے پاس کسی نے خط لکھا، امام رضا علیہ السلام کے پاس چاہنے والے نے خط لکھا، جناب ابو طالب کے حوالے سے کہا یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، صرف یہ خط میں لکھا۔ امام کا جواب سنیے گا، انکا، بے شک تم، ان شککت فی ایمان ابی طالب، ابی طالب کے ایمان میں شک بھی کیا، کان مسیرک الی النار، جہنمی ہو جاؤ گے۔ اگر ابو طالب کے ایمان میں شک، مولا کائنات بیٹھے ہوئے کسی نے آگے یہی والی باتیں، ٹھیک ہے، یہی والی باتیں ان لوگوں نے گھڑی ہوئی تھی، شام میں پھیلا دی تھی، مولا کائنات سے آگے کسی نے کہا آپ یہاں ہیں اور آپ کے بابا وہی والی جو گھڑی ہوئی ہیں کہ وہ جسم کا ایک حصہ جہنم میں، امام نے کہا فض اللہ پاک، خدا تیرے منہ کو توڑے، ابن قسیم الجنت والنار والاب فی النار، بیٹا جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے اور باپ جہنم میں ہوگا، یعنی تم اپنے آبا و اجداد کی فکر کرو۔ ٹھیک، سبحان ربک رب العزت